لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك 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 يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وممن خلقنا امہ یہدون بالحق وبہ یعدلون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاریخ کے بہت ہی نازک موڑ پر آج ہم عقیدہ معصومیت کانفرنس کی پہلی نشست میں موجود ہیں. کئی ہفتوں سے عقیدہ معصومیت پر بحث ہو رہی ہے پوری دنیا میں. اس کے لحاظ سے جو پردے پڑے ہوئے تھے عقیدہ معصومیت پر یا جو حقیقی عقیدہ معصومیت کے اندر افراط و تفریط کر دیا گیا تھا نکھر کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام الناس تو کیا خواص کے لیے بھی یہ عقیدہ نکھر کے سامنے آ رہا ہے. گفتگو کے آغاز میں بندہ ناچیز تمام سامعین سے علماء و مشائخ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہے کہ حالیہ جو مسئلہ چل رہا ہے اس کو کوئی کسی نام سے تعبیر کرتا ہے کوئی کسی نام سے تعبیر کرتا ہے تو اصل
اس کے اندر سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی وہ گفتگو جو تصفیہ میں ہے، جو باغ فدق کے لحاظ سے ایک اعتراض کا جواب ہے، اور اس میں آیت تطہیر کے مفہوم کا ایک مرکزی کردار ہے کہ ہمارے نزدیک آیت تطہیر میں تطہیر کا کیا مطلب ہے اور مخالفین کے نزدیک تطہیر کا کیا مطلب ہے۔ اور یہی فرق اس دن کڑیاں والا میں شان سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار میں بیان کیا جا رہا تھا، جب یہ حوالہ پیش کیا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ اہل سنت و جماعت ہی عظمت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے پاسبان ہیں، اور اہل سنت و جماعت ہی صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام بلا فصل ان کی صداقت کے پاسبان اور محافظ ہیں۔ اس بنیاد پر جب بھی اس موضوع کا تذکرہ کیا جائے کہ اس پر فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو اس کو مسئلہ معصومیت سے تعبیر کیا جائے یا عقیدہ معصومیت سے تعبیر کیا جائے کہ جو اسلام کے عقائد میں سے ایک بہت بڑا عقیدہ ہے، لیکن اس کی دو طرفیں ہیں۔ درمیان میں اہل سنت و جماعت ہیں، ایک طرف غلو کرنے والے ہیں اور دوسری طرف تنقیص کرنے والے ہیں، اور سچے عقیدے کی پہچان کے لیے غلو کرنے والوں کا رد بھی ضروری ہے اور تنقیص کرنے والوں کا رد بھی ضروری ہے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 181 پڑھی، اس میں رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، امہ، ایک جماعت ایسی ہے۔ پیدا تو سارے رب نے کیے ہیں، لیکن رب کے پیدا کردہ یعنی تمام انسانوں میں سے اللہ فرماتا ہے ایک جماعت ایسی ہے، وہ کیا کرتی ہے، اس کی کیا صفت ہے، یہدون بالحق، یہدون بالحق، وہ ایسی جماعت ہے کہ جو حق بتاتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس حق پر پھر عدل اور انصاف کرتی ہے، ایک جماعت۔ تو یہ ہر عقیدے میں ایک عدل ہے۔ عقیدہ توحید کا عدل بھی اہل سنت کے پاس ہے، عقیدہ رسالت کا عدل بھی اہل سنت کے پاس ہے۔ ظلم یہ ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی جو کسی کا درجہ ہے اسے اس سٹیٹس سے ہٹا دینا، جو اس کا مقام ہے اس کو اس مقام کے مطابق نہ ماننا یا نہ جاننا یا نہ ایسا رویہ اپنانا، یہ ظلم ہے۔ اور عدل کیا ہے کہ جو کسی کا مقام و مرتبہ ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ رویہ رکھنا، یہ عام مفہوم میں۔ اور ایسے ہی پھر عدل توحید کا، عدل رسالت کا، کہ جیسے اللہ کو ماننے کا حق ہے ایسے ہی جیسے رسالت کو ماننے کا حق ہے، نہ غلو ہو نہ تنقیص ہو، ایسے ہی عقیدہ معصومیت کا عدل ہے کہ جیسے قرآن و سنت میں اس کو ماننے کا حق ہے، نہ غلو ہو نہ تنقیص ہو۔ تو اس کو قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ایک جماعت کے تعارف کے لحاظ سے یہ آیت جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور ان صفات کو اگر کائنات میں دیکھا جائے تو اس جماعت کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ معصومیت کے عقیدے کے اندر
غلو کیا ہے؟ کہ کسی بھی غیر معصوم کو معصوم بنا لینا، یہ غلو ہے۔ غیر معصوم کو معصوم بنانا، جس طرح کے روافض جو ہیں انہوں نے ان کا نظریہ 14 معصوم کا، جس میں ایک تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اور یقیناً آپ تو امام المعصومین ہیں، تمام انبیاء اکرام جو معصوم ہیں ان کے آپ امام ہیں۔ انسانوں میں چونکہ صرف انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ معصوم ہیں، تو یہ طبقہ جو کہ معصومیت کے لحاظ سے حب اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کو آڑ بنا کر جو معصوم نہیں انہیں بھی معصوم قرار دیتے ہیں، اور پھر معصوم بھی اس درجے میں کہ جو ان کی کتابوں کو دیکھا جائے تو وہ نبوت سے ایک اونچا درجہ ہے کہ جہاں معصوم سے خطائے اجتہادی کا بھی امکان نہیں، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے یہ دیکھا چند دن پہلے سندھ اسمبلی کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ام الانبیاء بولا گیا، انبیاء کی ماں۔ ظاہر ہے کہ یہ اچانک زبان سے نہیں نکلا، وہ پڑھنے والا لکھا ہوا پڑھ رہا تھا، تو لکھا تب تک پہلے کسی نے مسودہ لکھا، پھر وہ کمپوز ہوا، پھر اس کی پروف ریڈنگ ہوئی، پھر وہ کمیٹی میں آیا، کمیٹی نے اس کو پاس کیا کہ یہ قرارداد پیش کی جا سکتی ہے، پھر صرف ام الانبیاء ہی نہیں، ساتھ اس کا ترجمہ بھی تھا انبیاء کی ماں۔ یہ وہ نظریہ اس طرح کر کے یعنی مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، اور کتنا خطرناک ہے عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے کہ ام الائمہ کی جگہ ام الانبیاء، انہوں نے کہا جیسے نبی معصوم ہیں، ائمہ بھی چونکہ معصوم ہے تو زیادہ ایک ہی بات ہے، مترادف ہے۔ اس طرح کر کے یہ معصومیت کے عقیدے کے اندر غلو ہے، اور دوسری طرف معصومیت کے عقیدے میں تنقیص ہے کہ کچھ لوگ خوارج نواصب جو معصوم ہیں انہیں بھی معصوم نہیں مانتے، اگرچہ لفظوں میں وہ کہتے ہیں مگر ان کے نظریات جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی معصوم نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ڈیفینیشن ایسی کی ہے معصومیت کی۔ تو ہم ہیں اہل سنت و جماعت، آج معصومیت کے لحاظ سے قوم کو بتانا بڑا ہی لازم ہو گیا۔ لازم تو ہمیشہ ہی تھا کہ جب ایک غیر نبی کو کوئی نبی کے برابر یا اوپر لے جائے عقیدے میں تو وہ کفر کر بیٹھتا ہے، تو کیا کسی بندے کو کفر کرتے ہوئے دیکھ کے اس کو بچانا نہیں چاہیے کہ یہ لفظ مت بولو؟ یا انبیاء کرام علیہ السلام جو کہ بالیقین معصوم ہیں ان کے لحاظ سے جو تنقیص کر رہا ہے اور اس وجہ سے کافر ہو رہا ہے، تو کیا اسے بچانا نہیں چاہیے کہ تم یوں نہ مانو بلکہ اس انداز میں مانو؟ اور پھر بالخصوص آج ملک پاکستان کے اندر اسمبلیوں میں جو ایک خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا جانا لازمی قرار دینا، اور ایسے ہی ناموس رسالت، ناموس اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ناموس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ جو قانون سازی یا اس سلسلہ کے اندر جو ہماری سال ہر سال کی کوششوں کے بعد آج جو ایک توجہ کی جا رہی ہے، تو اس وقت آج کا موضوع اس لحاظ سے بھی تمام اداروں کے لیے، حکومت کے لیے، سکالرز کے لیے، ججز کے لیے، پوری قوم کے لیے، علماء و مشائخ کے لیے یہ بڑا اہم ہے۔ اور یہ اس موضوع کے لحاظ سے آج
پہلی نشست ہے عقیدہ معصومیت کانفرنس۔ اس سلسلہ میں آغاز گفتگو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس عقیدے کا کتنا دخل ہے ہم اہل سنت و جماعت کی تعلیمات کے اندر، کہ فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد میں صفحہ نمبر 187 پر مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان قدس سر العزیز فاضل بریلوی آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح اجماع اہل سنت ہے کہ بشر میں انبیاء علیہ السلام کے سوا کوئی معصوم نہیں، کوئی معصوم نہیں بشر میں انبیاء علیہ السلام کے سوا، اس پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ یعنی ایک بھی امام ایسا نہیں کہ سنی ہو اور وہ اس پہ اتفاق نہ کرے۔ اس واسطے آپ فرماتے ہیں جو دوسرے کو معصوم مانے، دوسرے کو یعنی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ معصوم مانے، اہل سنت سے خارج ہے۔ آج کئی صاحبزادے، پیرزادے، شہزادے وہ کہتے ہیں ہماری محبت ہے، ہم سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ مانیں گے، کون ہمیں روک سکتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اجماع ہے، اگر تم نے سنی نہیں رہنا تو ٹھیک ہے، آپ اپنا یہ عقیدہ رکھیں، لیکن اگر وہ جو جنت کا راستہ ہے جس کو اہل سنت کہا جاتا ہے اس پہ رہنا ہے تو اس کے لحاظ سے یہ عقیدہ لازم ہے، ورنہ پھر اپنے آستانے پر، اپنے مدرسہ پر روافض کا کسی اور کا بورڈ لگا دو، پھر اہل سنت کے نام پر سواریاں نہ بٹھاؤ، گامے شاہ کے نام پر ہی بٹھاؤ اور گامے شاہ ہی اتارو، چونکہ میرے امام نے کہا جو دوسرے کو معصوم مانے اہل سنت سے خارج ہے۔ اب میری تو حیثیت نہیں کہ میں ان کو اہل سنت سے خارج کروں، میں شریعت کے ایک خادم کی حیثیت سے، میری زبان کوئی کاٹ بھی دے تو خون بھی یہ جملے ضرور بولے گا۔ یہ اذان کربلا ہے، یہ پیغام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو وقت کے کربلا کے اندر اللہ کے فضل سے ہم جس کا پرچم بلند کر رہے ہیں۔ اور یہاں میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ کچھ لوگ کہنے میں یہ کہہ جاتے ہیں کہ صرف انبیاء علیہ السلام ہی معصوم ہیں، اور کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا معصومہ نہیں ہیں، مگر عملاً لفظوں میں وہ حقیقت ہی مانتے ہیں جس کو شریعت میں معصومہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کا حکم اور معصومہ کہنے والوں کا حکم شریعت میں ایک ہی ہے۔ مثلا ایک شخص جو ہے لفظ نبی نہیں بولتا کسی کے بارے میں، مگر یہ کہتا ہے کہ اس پہ وحی اترتی ہے، تو اب مانا جائے گا کہ یہ اس کو نبی مانتا ہے۔ ہمارے علماء و مشائخ میں ایک طبقہ آج بڑی دھواں دار تقریریں کر رہا ہے، اور یہ جو طاہر القادری نے ایک شعبہ قائم کیا تھا، 35 سال ایسی تقریریں اور ایسے نعت خوان اور ایسے کلام پڑھے گئے کہ ہزاروں لوگ جو لفظوں میں تو معصومہ نہیں مانتے، غیر معصومہ کہتے ہیں، مگر ان کے جملے، ان کی تقریریں، ان کی وضاحتیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ لفظ بولے بغیر مانتے معصومہ ہی ہیں۔ تو ایک ٹولہ ان لوگوں کا ہے۔ تو یہ مرض جب اتنا پھیل چکا ہے، یہ تھی وجہ کہ ہم طوفانوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے کہ آیت تطہیر کا صحیح مطلب جو 14 صدیوں میں ہمارے ائمہ نے بتایا وہ واضح کیا جائے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، یہ کوئی 11ویں شریف والے مسئلے کی نوعیت کا مسئلہ نہیں کہ کوئی پکاتا ہے کوئی نہیں پکاتا، یہ تو فرائض دین میں سے ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس پر بھی سٹینڈ لیا،
اور یہ میرے اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، جب ہم عقیدہ توحید سیمینارز کر رہے تھے اور ایک بہت بڑا جھوٹا الزام جو اہل سنت پہ مسلسل لگایا جا رہا تھا شرک کا، خوارج اور نواصب کی طرف سے، یہ سارے لوگ بڑی داد دے رہے تھے، تحسین کر رہے تھے، مگر انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کا رخ دوسری طرف بھی ہے۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ خوارج، نواصب اور روافض ایک ہی کھوٹے سکے کے رخ ہیں، یعنی جس طرح بد اعتقادی خوارج اور نواصب میں ہے ایسے ہی دوسری طرف روافض میں ہے، بلکہ بعض معاملات میں تو معاذ اللہ جہاں وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کو نامکمل کہہ رہے ہیں اور خلفائے راشدین کو تبرے بول رہے ہیں، امہات المومنین کو اعلانیہ گالیاں دے رہے ہیں، رب کی الوہیت پر معاذ اللہ حملہ کر رہے ہیں، بہت زیادہ دوسری سائڈ میں پرابلم ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے کبھی بھی یہ نہیں چھوڑا تحقیق اور دلائل کا یہ سلسلہ، ہاں کبھی رخ کدھر ہے، کبھی کسی کا علاج ہے، کبھی کسی کا علاج ہے۔ آج بھی میں آنیر کہہ رہا ہوں، دیکھ لو نجد کے علماء عربی میں اور اردو میں پاکستان کے کس عالم کا نام لے کر کلپ چلا کر اس کا رد کر رہے ہیں؟ اللہ کے فضل سے وہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کے در کا یہ بکاری محمد اشرف آصف جلالی ہے۔ دیکھ لو توصیف الرحمان چڑیا گھری کی تقریریں، دیکھ لو عربی کے اندر۔ تو میری ضرب جیسے تہران تک لرزہ برپا کر رہی ہے، اللہ کے فضل سے ایسے ہی نجد پر بھی زلزلہ برپا ہے، ورنہ اور کوئی نام پاکستان سے دکھاؤ کہ جس کا ابھی لیٹسٹ تازہ ان سالوں میں، ابھی رمضان میں، جس کا رد وہ وہاں ضروری سمجھے کہ اس کی دلیلیں اگر نہ توڑی گئی تو بڑا نقصان ہوگا، اگرچہ وہ توڑ نہیں پائے، تو اس بندے کو تم ناسبی اور خارجی ہونے کا تانا دے رہے ہو کہ جس کے نام سے ناسبی اور خارجی ہائے ہائے کر رہے ہیں۔ اور ثبوت ہے بلا شبہ پاکستان کے علماء و مشائخ اہل سنت جو صحیح العقیدہ ہیں، ان کی خوارج اور نواصب کے خلاف، علماء نجد کے خلاف بڑی خدمات ہیں، مگر این سعادت بازور بازو نیز تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، یوں ٹکر لینا دلیل کے ساتھ اور پھر ان کا یہ سمجھنا کہ اس بندے کا ہم رد کروائیں الریاض میں بیٹھ کر کئی دنوں تک اور کسی کی یہ ڈیوٹی لگوائیں ورنہ یہ ہمارے عقیدے کو ڈیمیج کر رہا ہے، تو یہ سعادت رب ذوالجلال نے بندہ ناچیز کو عطا فرمائی ہے۔ اور اس میں دو چار نہیں درجنوں میرا نام لے کر، میرے کلپ چلا کر ان علماء نجد کی تقریریں ہیں جس میں وہ میرا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے وہ دلائل جس میں میں نے اہل سنت کے 14 صدیوں کے جمہور کے عقیدے پہ پہرا دیا ہے۔ یہ وہاں میرا جرم ہے، اور دوسری طرف تہران والے جو ہیں آج جس کا، اور آج نہیں، ہم تو کب سے کرتے آ رہے ہیں اور کب سے ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، جب گوجرا ضلع منڈی بہاؤالدین میں حضرت سیدنا پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالی وقدس سر العزیز، کاش آج زندہ ہوتے، کاش آج حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی زندہ ہوتے تو پتہ چلتا کہ مسلک کیا ہے اور مسلک پہ پہرا دینے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری کتنا ہے۔ ان کی صدارت میں ہم
ہم نے وہ پروگرام کیا جس نے کیل ٹھونک دیے روافض کے تابوتوں میں، اور آج تک اس کے کسی جملے کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ تو اب یہ صورتحال ہے، یعنی یہ جو دونوں طرف ہیں، دونوں طرف تنقیص بھی جرم ہے، غلو بھی جرم ہے، انبیاء علیہ السلام کو معصوم نہ ماننا یہ بھی جرم ہے، اور اماموں کو معصوم ماننا یہ بھی جرم ہے۔ ان دونوں محاذوں پر اللہ کے فضل سے، اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے اور اپنے شیوخ کی برکت سے، غوث و داتا علیہ الرحمہ کی حمایت سے، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نالین سے لگنے والی خاک کا صدقہ، دونوں محاذوں پر رب نے ہمیں پہرا دینے کی یہ توفیق عطا فرمائے۔ آج ایسا زمانہ آ گیا ہے، اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ تم اکیلے رہ گئے ہو، فلاں بھی دوسری طرف، فلاں بھی دوسری طرف، فلاں بھی دوسری طرف، اور یہ بات بھی میں ضمناً کہہ دوں کہ فلاں نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، فلاں نے براءت کا اعلان کر دیا۔ کچھ پیران طریقت تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو براءت اور لا تعلقی کرنے والے ہیں، ان کی شرعی حیثیت پر بھی ایک سیمینار کرو کہ زمانے میں بڑے بڑے کفر ہوئے، شرک ہوئے، توہینیں ہوئیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہے، یہ تو ان لوگوں کے مہمان بنتے رہے، یہ تو ان لوگوں سے بیٹھ کے اپنی نسبت کو ان وزیروں سے، ان حکمرانوں سے ایک فخر کے طور پر بیان کرتے رہے، اور آج جب مسلک پہ پہرے کی بات آئی ہے تو یہ اس چیز کو بیس بنا کر لا تعلقی کر رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑے آستانہ کے پیر صاحب یہاں تشریف لا، انہوں نے کہا کہ فلاں پیر صاحب کا بھی آپریشن کرو، انہوں نے یہ لفظ بولے ہیں، ان کی عبارت میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یعنی ایک تو ہے نا لا تعلقی کی شرعی حیثیت، اس کے ساتھ کئی مسائل ہیں۔ تو میں نے ان کو ذرا صبر کی تلقین کی اور کہا یہ حق محفوظ ہے، لیکن ہم جو سب سے زیادہ موضوع پہلے ہیں ہم ان پہ پہلے گفتگو کریں گے، باقی معاملات دیکھے جائیں گے۔ تو میں حیران ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ میرا کبھی تعلق رہا ہی نہیں، آج وہ بھی لا تعلقی کر رہے ہیں کہ پہلے تعلق تھا کب؟ خدا کی قسم کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے مجھے تقریر کی دعوت دی، بارہا درخواستیں کی، لیکن میں صرف ان کے اعتقادی معاملہ کی وجہ سے جو تھوڑا بہت تھا گڑبڑ، میں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی، میں ان کے جلسے پہ نہیں گیا، میں ان کے گھر نہیں گیا، میں نے ان سے رابطہ نہیں رکھا۔ آج وہ بھی لا تعلقی کر رہے ہیں، مجھے جن سے کبھی تعلق پسند ہی نہیں تھا وہ بھی ہیں لا تعلقی میں۔ تو اس بنیاد پر میں ابھی یہ موضوع چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ آج پھر کہہ رہا ہوں، سارے لا تعلقی کر جائیں، سارے کر جائیں، جو رہتے ہیں وہ بھی کر جائیں، تو پھر یقیناً اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے، یقیناً اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے، اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے، مجھے بھی حضرت صدیق سے نسبت میسر ہے، میرے دل کو بھی زہرا پاک سے حاصل اجالا ہے، یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے، سید کی ولایت نے میری پہچان میں بھی غوث اعظم کا حوالہ ہے۔ شرائط کس قدر تھی، بات تھی کتنی شریعت کی، یہ رافض بے حیا نے
بات کو کیسے اچھالا ہے، نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے۔ میں خود جو کہہ رہا ہوں، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں، آج مجھے کیا دکھاتے ہو اپنی پوسٹیں، مجھے کیا دکھاتے ہو اپنے لیٹر، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں، نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے، خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے، جن کے دین پر پہرا دے رہا ہوں، وہ رب ذوالجلال جل جلالہ، اس کے فضل سے انشاءاللہ ہم ڈٹے رہیں گے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت حاصل رہے تو ہمیں اور کہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک پیر صاحب کبھی صحیح العقیدہ ہوتے تھے، اس بنیاد پہ ان سے ہماری ملاقاتیں بھی رہیں، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کسی رافضی سے دستار کروا رہے ہیں اور اپنے اندر رفض انسٹال کرا رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ علی علی کرنے کا دنیا میں فائدہ بڑا ہے، علی علی کرنے کا فائدہ بڑا۔ میں نے کہا آخرت میں؟ کہتا ہے وہ آخرت میں تو ایک دنیا میں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ اس وجہ سے لوگ پیسے بڑے دیتے ہیں، پیسے بڑے دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ہم ہیں علی والے، اور ہمارا یہ نظریہ ہے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، کسی رافضی نواب کے لقمے، کسی رافضی سیٹھ کی دعوتیں، کسی رافضی پیر کے ساتھ رشتہ داریاں یا تعلق، ہم اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ آج نیچے پجاروں نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، آج محلات میں نہ بیٹھے تو کوئی بات نہیں، آج اتنی بڑی بڑی دعوتوں کے ہم اہتمام نہ کر پائیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ دنیا تو ایک بلبلہ ہے، یہ زندگی تو ایک بلبلہ ہے، اصل تو آخرت ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس واسطے آج وہ کام کرنا چاہیے جس سے زندگی میں بھی رب کی طرف سے بندے پہ نور برسے، قبر بھی پر نور رہے، حشر میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما دیں۔ اس صورتحال کے اندر میں جو بات عرض کر رہا ہوں، اس میں آج جب سب ایک طرف ہوئے، اور سب نہیں، آج بھی بڑے بڑے آستانوں کے مجھے فون آئے کہ ہم ساتھ ہیں، سادات کے فون، اور ووٹنگ ابھی ہم نہیں کریں گے، کچھ دن ٹھہر کے کریں گے۔ پھر میں کہوں گا آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے، ترازو ہے تو تول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے، انشاءاللہ گرد بیٹھے گا اور حقیقت نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو میں نے تو کسی سنی پیر عالم کی طرف بھی اپنے کسی بندے کو نہیں بھیجا کہ انہیں کہو میری حمایت کریں، نہ میں خود گیا ہوں۔ اور دوسری طرف آج اقبال کی روح تڑپ رہی ہے زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے من، خوارج کے پاس جا کر بھیک مانگنا۔ حمایت لینے والے ناصبیوں کے پاس چلے گئے، خارجیوں کے پاس چلے گئے، سکھوں کے پاس چلے گئے۔ میں پوچھتا ہوں کون ہے خارجی، کون ہے ناصبی؟ میرا ثابت کرو کہ میں نے کبھی خوارج یا نواصب کے کسی مرکز میں جا کے دعوتیں کھائی ہوں، میں نے کبھی ان کو بلایا ہو، میں کبھی ان کے پاس بیٹھا ہوں؟ کیوں؟ میرے دل میں جو حب زہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مجھے یزیدوں کی طرف نہیں جانے دیتی۔ اور یہ عجیب لوگ ہیں،
حسین سے بھی دوستی، یزید کو بھی سلام۔ ادھر یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بڑے محب ہیں، اور ادھر ان کے پاس جا کے آج میرے خلاف مدد مانگ رہے ہیں، جن کے نزدیک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید پلید بس یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ ان کے پاس جا کے بھیک مانگ رہے ہیں کہ جن کے لحاظ سے، آیت تطہیر سے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی تطہیر ثابت نہیں ہوتی ان کے پاس، تو پتہ چلا اگر عقیدت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مسئلہ ہوتا تو مر جاتے۔ دشمن فاطمہ رضی اللہ تعالی